اللہ اللہ، یہ ہے میرا غریب نواز، سبحان اللہ، یہ ہے میرا غریب نواز۔ اس کو کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے؟ جادوگر بھیجا، پھر خواجہ کا مقابلہ نہ کر سکا، جیپال آ کے عبداللہ بیابانی ہو گیا۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرو، جادو نے دم توڑ دیا، تلوار نے دم توڑ دیا، فوج و سپاہ نے دم توڑ دیا، پھر کہا کیا کروں؟ تو کسی نے مشورہ دیا، ایک کام کر، تھوڑی مکاری کر، عیاری کر، ایک کام کر، جتنی بھی تیرے پاس خوبصورت دوشیز آئے ہیں ان کو بھیج، ہو سکتا ہے معین الدین نام کی جو پاور والی شخصیت آئی ہے ان کے حسن پہ مچل جائے، ان کے حسن کو دیکھ کر کے اپنا راستہ بھٹک جائے۔ لوگوں ذرا غور کرو، یہ ہتھیار عیسائیوں نے ہمیشہ آزمایا ہے مسلمانوں کے خلاف، آج بھی یہود و نصارہ اور عیسائی آزماتے ہیں اور آج بھی آزمایا جا رہا ہے، مگر تم ہو کہ تم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہو۔ جلسہ میں آنے والوں ذرا غور کرو، خوبصورت دو شیزاؤں کو بھیجا، میرے غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ، قدم کو متزلزل کرو، مگر اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے وہ جام پیا ہو جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، چھینوں میں طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، عشق میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ کیا بات، اور جو یہ پی لیتا ہے وہ یہی اعلان کرتا ہے، ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی مجھ کو کہ دیوانہ کر دیا۔ کیا پوچھتے ہو؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا۔ کیا بات، کیا بات، ماشاء اللہ۔ کہا جاؤ اپنے حسن کے جلوے دکھاؤ۔ اجمیر کی خوبصورت دو شیزائیں غریب نواز کی بارگاہ میں پتلے ہلکے لباس پہن کر کے پہنچی ہیں۔ میرے غریب نواز قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نظر نہیں اٹھاتے۔ دو شیزائیں کہہ رہی ہیں، او معین الدین، ہمارے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پورا اجمیر بے قرار رہتا ہے، ایک بار دیکھو۔ راجہ نے چن چن کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ غریب نواز نے کہا، جس نے کملی والے کا حسن دیکھا ہو وہ تمہارے حسن کو کیا دیکھے گا؟ ہائے ہائے ہائے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ او جلسے میں آنے والوں، کہا جس نے مصطفیٰ کے حسن کے چرچے سنے ہو وہ تمہارے اس فانی حسن کو کیا دیکھے گا؟ غریب نواز کے سامنے پوری دنیا کا حسن لے آؤ تو بیکار ہے، اس لیے کہ غریب نواز محمد کو دل دے چکا ہے۔ سب نے کہا تھا معین الدین، جب تیرے ایمان کا یہ عالم ہے تو تیرے نبی کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، ہمیں بھی کلمہ پڑھا تھا، او لوگوں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، او لوگوں لاکھوں نے کلمہ پڑھا، او لوگوں کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی تیر نہ چلا، سب نے پیار سے کلمہ پڑھا۔ غریب نواز کا کردار دیکھا تو کلمہ پڑھا، غریب نواز کا اخلاق دیکھا تو کلمہ پڑھا۔ او جلسے میں آنے والوں، تم کوئی بازارو لوگ نہیں ہو، تم وہ کمپنی کا مال ہو۔ تمہاری کمپنی کوئی نئی کمپنی آج کی نہیں ہے، کسی کی کمپنی 200 سال پرانی ہے، کسی کی کمپنی 100 سال پرانی ہے، تو بڑا پرانا کمپنی کا مال ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، معین الدین جس کمپنی کو لانچ کیے ہندوستان میں آ کر، اسی کمپنی کا مال تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں نہ بابر سے مطلب، ہمیں نہ آور سے مطلب، نہ بابر سے مطلب، ہم نہ آور والے نہ بابر والے، ہم ہیں خواجہ غریب نواز والے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہہ دو سردی ختم ہو گئی ہے، مئی جون کا مہینہ، جی، ٹھنڈ ہلکی ہو تو کہتے ہیں گلابی موسم، ایک پروائی میں ہوتا ہے شرابی موسم، اور جب بگلے نکلتے ہیں جماعت لے کر اہل سنت انہیں کہتے ہیں وہابی موسم۔ جس سے آپ کو بچنا چاہیے اس سے آپ بھیڑتے جا رہے ہیں، اور جس سے آپ کو بھیڑنا چاہیے اس سے آپ بچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مچل کے آپ سنیے، بہت اچھی سنجیدگی میں آپ گفتگو آپ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ، نیند تو نہیں آ رہی؟ اللہ سلامت رکھے۔ سنیں ذرا یار، نبی کی باتیں کر رہا ہوں میں، ذرا سنیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تیرا دل پریشان ہونا نبی کی باتیں کرنے لگ جائے، سچائی، سچائی، ماشاءاللہ، بس بس، اس سے مزے کی کوئی باتیں ہی نہیں۔ مکہ شریف میں نبی آئے ہیں لیکن اعلان نبوت نہیں کیا، کسی کو نہیں پتا نبی کون ہے کیا ہے، کچھ نہیں پتا، بس اتنا تھا کہ محمد لاجواب ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
ایک قومی میلہ ہوتا تھا مکہ میں جس میں صرف عورتیں جاتی تھیں۔ اچھا زمانے جاہلیت میں اتنی خبر تھی کہ عورتیں جائیں گی میلے میں، آج ہم ہیں مسلمان ہیں مگر ہمارے میلوں میں عورتیں بھی ہیں اور عورتوں سے زیادہ مرد ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں، جی دونوں مل کے چل رہا ہے میلہ، وہ میلے چل رہے ہیں ہمارے، اور ہم کہتے ہیں میاں ہم تو مسلمان ہیں۔ او اللہ کے بندو تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ عمر ابن خطاب نے مسجد میں جانے سے عورتوں کو روکا کس وجہ سے فتنہ نہ ہو؟ جی مسجد میں جانے سے روکا کس وجہ سے فتنہ نہ ہو؟ تو میلے میں تو اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج رہا تو وہاں فتنہ کیسے نہ ہوگا؟ میلہ تو خود ایک فتنہ ہے، سچائی سچائی میلہ تو خود ایک فتنہ۔ مزار پہ عورتوں کو نہ بھیجیں، میلے میں عورتوں کو نہ بھیجیں، بازار پہ عورتوں کو نہ بھیجیں، ایسی جگہ جہاں پر مرد اور عورتوں کا خلط ملط ہوتا ہو وہاں پر عورتوں کو نہ بھیجیں، اس لیے کہ اسلام نے ان شہزادیوں کی ایک الگ عزت رکھی ہے، یہ کوہ نور ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جیسے ہیرے کو چھپا چھپا کے رکھا جاتا ہے، جیسے سونا چاندی کو چھپا چھپا کے رکھا جاتا ہے، جیسے ہیرا موتی کو چھپا چھپا کے رکھا جاتا ہے، ایسے ہی اسلام نے ان بیٹیوں کو چھپا چھپا کے رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی نظر میں ہیرا قیمتی ہے، چھپا دیا گیا، سونا قیمتی ہے، چھپایا گیا، چاندی قیمتی ہے، چھپایا گیا، ڈالر اور ریال قیمتی ہے، چھپایا گیا، اسلام میں عورت قیمتی ہے اس لیے چھپایا گیا، بات عمدہ زندہ باد، چھپایا گیا۔ یہ اسلام کی شہزادیاں بڑی قیمتی ہیں، جی یہ قیمتی ہیرے ہیں۔ سبحان اللہ، اب ایک مذہبی میلہ تھا مکہ میں اور ساری عورتیں آئی ہوئی، ان میں ایک یہودی عالم آیا، بہت بڑا یہودیوں کا عالم۔ عورتوں نے کہا مرد اور عورتوں کے میلے میں تجھے شرم نہیں آتی؟ اور تجھ سے ڈوب کے نہیں مرا جاتا؟ اور تو عورتوں کے میلے میں کیا کر رہا؟ اور تجھے پتا نہیں یہ مکہ والی عورتوں کے لیے قومی میلہ ہے، صرف مکہ کی عورتیں آ سکتی ہیں، کسی مرد کو آنے کی یہاں پر اجازت نہیں ہے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا میں بھی جانتا ہوں اس میلے کی اہمیت کو کہ یہاں کوئی مرد نہیں آتا، لیکن میں کیوں آیا ہوں؟ میرے آنے کی وجہ پوچھو۔ میں کسی عورت کو دیکھنے نہیں آیا، میلے میں کچھ خریدنے نہیں آیا، مجھے تو عورتوں کے سامنے ایک اعلان کرنا تھا۔ میں متفکر تھا کہ یہ اعلان اگر گھر گھر جا کے کروں تو کتنے گھر رہ جائیں گے، کتنے گھروں میں اعلان ہو جائے گا۔ میں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر مکہ کی ساری عورتیں مجھے مل سکیں تاکہ میں یہ خاص اعلان ان عورتوں کے سامنے کر دوں۔ تو مجھے پتا چلا ایک مکہ کی عورتوں کا قومی میلہ آنے والا ہے، تو بس میں نے یہ ارادہ کیا اگر اس میلے میں اعلان کروں گا تو ایک بار میں مکہ کی ساری عورتوں تک میرا اعلان پہنچ جائے گا۔ تو مکہ کی عورتوں نے کہا تو پھر اپنا اعلان کر اور یہاں سے جلدی سے 9 2 11 ہو جا، بتا تیرا اعلان کیا ہے؟ کہا ہمتن گوش ہو جاؤ۔ مکہ کی عورتوں تھوڑی دیر کے لیے میری آواز پر اپنا کان رکھ لو۔ ساری مکہ کی عورتیں ہمتن گوش ہو گئی۔ کہنے والا کیا ہے کہہ دے، بات کیا ہے سنا دے۔ کہنے لگا مکہ کی عورتوں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں کہ جو ایک آخری نبی آئے گا جو امام الانبیاء ہوگا، جو خاتم النبیین ہوگا، وہ اسی شہر مکہ میں آئے گا، کھجوروں والے شہر مکہ میں آئے گا، اور اس کے آنے کی جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ وہ نبی اس مکہ میں آنے والا ہے۔ اے عورتوں میں یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں اگر وہ آخری نبی آ جائے اس کا زمانہ پالے، زمانہ مخالفت کرے مگر تم اس کی عزت کرنا، زمانہ مخالفت کرے مگر تم اس کی عزت، ماشاءاللہ، بس یہ اعلان کرنے آیا تھا۔ یہ میرے اوپر قرض تھا، میں بہت بڑا مولانا ہوں یہودی، میں نے کتابوں میں پڑھا آخری نبی آئے گا وہ اسی شہر کیا میں، بات کیا بات، یہی پہاڑیوں والا شہر ہے جو کتابوں میں نشانیاں دی گئی ہیں، یہی شہر ہے اور یہی زمانہ ہے جس زمانے میں آئے گا۔ یہ تقریباً وہی زمانہ چل رہا ہے جی، اور نبی تشریف لا چکے مگر پتہ نہیں۔ اللہ آیا سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ ساری عورتوں نے سنا مگر میلے میں لگی تھی، کسی نے توجہ دی کسی نے نہ دی کہ اچھا تیری بات ہو گئی تو اب جا۔ لیکن اسی میلے میں ایک عورت تھی خویلد کی بیٹی نام خدیجہ، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے اس بات کو گانٹھ میں باندھ لیا
گانٹھ میں باندھا کہتے ہیں کہ بالکل ارادہ کر لیا کہ اس پر عمل ضرور کرنا. کیا بات. اگر وہ نبی خدیجہ نے دیکھا اور خدیجہ نے اس نبی کا زمانہ پایا تو زمانہ اس کی بات مانے یا نہ مانے، خدیجہ زمانے کو ٹھکرا کے اس نبی کے دامن سے مچل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ. اعلان پورے مکہ کے اندر یہ اعلان ہو گیا نبی آئے گا آئے گا آئے گا. لیکن نبی کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں سے زمانے کا ختم ہوتی ہے سوچ و فکر، وہاں سے نبی کی شروع ہوتی ہے. جی نبی تو نبی ہے نا، کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمانہ کہتے بڑا ترقی کر گیا، بڑا ترقی کر گیا. یار تو نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اس لیے تجھے دنیا کی ترقی لگتی ہے. اگر تو مذہب اسلام سے چپک کر رہتا نا، نبی کی تاریخ پڑھتا رہتا، نبی کی سیرت کے قصے پڑھتا رہتا، نبی کی سیرت کے باب پڑھتا رہتا، تو کہتا دنیا ابھی تیری ترقی بہت چھوٹی ہے، ابھی تو بس چاند تک دنیا پہنچی ہے، چاند کے آگے نہیں پہنچی. میرا نبی تو چاند کے آگے بھی پہنچا ہے. کیا بات کیا بات. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی دنیا تو بات چاند انداز. تک پہنچی ہے. کیا بات. اور چاند تک دنیا تو پہنچی، نبی تو چاند کے آگے تک پہنچا ہے. چاند تو میرے نبی کے لیے بڑی حقیر سی چیز ہے. اگر حلیمہ کے پالنے میں نبی انگلیاں ہلا دے تو چاند ہل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا؟ ہل جائے. اللہ. اور اگر جوانی میں نبی اپنی انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے دو ٹکڑے کر. کیا بات کیا بات. ماشاء اللہ. دنیا تو ابھی بڑی چھوٹی باتیں کر رہی ہے. جی کہاں ہے دنیا تو؟ ابھی ترقی نہیں ہوئی ہے. اور دنیا ابھی تیری ترقی نہیں ہوئی. نہیں ہوئی ہے نبی کی. ارے کیا ترقی ہوئی ہے. میں نے تو ابھی ایک جملہ کہا تھا شروع میں کہ میرے نبی کے تھوک کا مقابلہ نہیں کرتے. جی سچائی سچائی. ارے بولو سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ جی نہیں کر سکتی. مدینہ شریف میں وہ مسجد میں نے خود دیکھی، مسجد جابر. ماشاء اللہ سبحان. کیا نام ہے مسجد؟ جہاں پر نبی کا یہ معجزہ صادر ہوا تھا. حضرت جابر نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے جی. نبی کی دعوت کی تھی، جی ماشاء اللہ. اور نبی نے سارے صحابہ کو مدعو کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کے اللہ گھر ہائے ہائے کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. شریعت کا مسئلہ یہ جس کی دعوت ہوئی وہی جائے، دوسرا نہ جائے. جی میں نے ان کی دعوت کی، کیا نام ہے؟ روشن رضا صاحب کی. تو روشن رضا آئے. کون آئے؟ روشن رضا آئے. مگر ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں ان کے دوست بھی آ جائیں نا، دعوت ان کی ہے. سچائی مسئلہ بھی سچائی. سن لیں آپ. اگر روشن رضا کے ساتھ میں غیر روشن گیا جی تو پھر سمجھ لیجئے وہ غارت گری کر کے نکلی. سچائی سچائی. ہے نا، میری دوستی ہے، چلو بھائی وہاں دعوت ہے میری، چل تو بھی چل دوست. ارے بھائی تیری تو دعوت ہے، دوست کی تھوڑی نا ہے. جی بغیر دعوت کے کسی نے جا کے کھانا کھایا، غارت گری کر کے نکل. اللہ اکبر. ہاں مسئلہ سن لیں. تو یا رسول اللہ آپ تو دنیا کو صحیح راستہ دکھانے آئے، دعوت آپ کی ہے اور آپ نے سارے صحابہ کو. سبحان اللہ. تو کہا گلفام تجھے پتہ نہیں ہے میں امام الانبیاء ہوں. ہائے ہائے. واہ واہ واہ. جو مسئلے دنیا والوں کے لیے ہیں وہ محمد کے لیے نہیں ہے، محمد کا معاملہ الگ ہے. کیا بات. واہ واہ واہ. ہاں تم سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے ناجائز و حرام. نبی نے ایک صحابی کو پہنا دیا. اللہ اللہ. پہنا دیا. سبحان اللہ. اختیار ہے نا، پاور ہے نا نبی کو. کیا ہے نبی کو؟ جی پاور. کیا ہے نبی کو؟ واہ واہ ماشاء اللہ. ہاں. اب ذرا غور کریں. کہا چلو سب جابر کے گھر. یا رسول اللہ آپ سب کو لے کے جانے، دعوت آپ کی ہے. کہا گلفام پتہ نہیں میں مالک و مختار ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مالک ہوں بھائی، جتنوں کو چاہوں لے جاؤ. جابر کے گھر پتہ چلا کہ دعوت نبی کی ہے، آ سبھی رہے. کیا بات
کیا سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو دیکھو نعرہ جو ہے مجمع سے لگنا چاہیے. تو آج دعوت نبی کی ہے, آج سبھی رہے پریشان, میاں بیوی میں مشورہ ہوا, دعوت نبی کے کیے ہیں, لیکن آج سبھی رہے تقریباً 1500 صحابہ مصطفیٰ کے ساتھ میں آ رہے. لوگوں ذرا غور کرو, جابر کی بیوی مسکرا کے کہتی ہے, او میرے شوہر جابر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے, ہم نے دعوت کی ہے نبی کی, ہم انتظام کریں گے نبی کا, نبی نے دعوت کی ہے سبھی کی, نبی انتظام کریں گے سبھی کا. اللہ سبحان اللہ. جواب دیں جواب دیں جواب دیں یا رسول نا اللہ یا رسول زندہ حق خطابت بلند آواز سے حق خطابت علامہ گلفام رضا صاحب قبلہ بات ایسا کہیں سے نہ لگے کہ دسمبر میں تقریر ہو رہی ہے. جی جی ہاں کہیں سے نہ لگے. جی نبی کے مستانے, نبی کے دیوانے سمندروں سے نہیں ڈرے یار. کیا بات کیا بات دشت و دشت تھے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. اللہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دست و دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور کبھی تاریخ موجوں میں جنم لیتے ہیں, کبھی خالد ہاتھوں میں علم لیتے ہیں. ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. زندہ باد بات عمدہ. کبھی کمزوری نہ دکھایا کرو. جی. اب ذرا غور کریں, کہا ہم نے دعوت کی ہے نبی کی, ہم نے انتظام کرنا نبی کا. بکری کا بچہ ذبح کر لیا, ایک ہانڈی سالن بن گیا. سبحان اللہ. میں نے کیا کہا تھا, نبی کے تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتی پوری دنیا مل. جی بے شک ایک ہانڈی سالن بن گیا. صحیح سے 2-4 لوگ کھائیں نا تو ختم ہو جائے. نبی کو پتا ہے سالن کتنا ہے, اور نبی کو پتا کھانے والے بھی کتنے ہیں, اور نبی کو یہ بھی پتا ہے غلام کی عزت بھی رکھنا ہے. سبحان اللہ. کہا جابر ہانڈی کو کھولنا مت, بند رکھو, اور جب کھلانے کا نمبر آئے نکالتے جانا, کھلاتے جانا, یہ نہ دیکھنا اندر کتنا رہ گیا. کیا بات کیا بات. یا رسول اللہ کیا ڈالوں اس میں تو اتنے کو پورا ہو جائے. کہا کچھ نہ ڈال, محمد کا لعاب دہن ڈالا جائے گا. سبحان اللہ. میرے نبی نے اپنا تھوک شریف جابر کی ہانڈی میں ڈال دیا. جلسے میں آنے والوں سالن نکلتا رہا, لوگ کھاتے رہے, سالن نکلتا رہا, صحابہ کھاتے رہے. لوگوں ایک ایک کر کے سب کو کھلا دیا. شکم سیر ہو کے جابر کی ہانڈی کا سالن سارے صحابہ نے کھا لیا. جابر کہتے ہیں جب لاسٹ میں نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو جتنا پکایا تھا اتنا موجود تھا. بریلی سے آواز آئی, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر. بھائی اسی انداز میں آپ بھی جواب دیں, ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, حق خطابت, اعجاز مصطفیٰ, عصمت نبی کریم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صحابہ کہہ رہے تھے السائل من کا لا يسمع لا. تو 14ویں صدی میں احمد رضا کہہ رہا تھا صحابہ کی زبان کی ترجمانی اعلی حضرت کر رہے تھے. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. کیا بات. دینے والا ہے سچا ہمارا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, جی خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا. سبحان سبحان کیا بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے نیند تو نہیں آ رہی نا, نہیں آئی. ابرار بھائی کہاں ہیں؟ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ دونوں لوگ یہ ممبئی میں رہتے ہیں, ابرار بھائی, علیم بھائی, اللہ سلام. اور لوگ بھی رہتے ہیں مگر ان کا نام یوں یاد ہو گیا, میں نے تقریر سے پہلے میری ملاقات ہو گئی.
پرویز بھائی سعودیہ میں بیٹھے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جتنے نوجوان ہیں میں سب سے یہ امید لگا کے بیٹھا ہوں یہ جو مدرسہ ہے انشاءاللہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ کام نوجوانوں کا ہے. جی میں یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ یہ دین کی فیکٹریاں ہیں. سچائی تمہاری جنازہ پڑھانے والا یہی مدرسہ دے گا. سچائی تمہارا نکاح پڑھانے والا یہی مدرسہ دے گا. سچائی تمہیں 5 وقت نماز پڑھانے والا یہی مدرسہ دے گا. سبحان تمہیں دین کا مسئلہ شریعت رسول کی روشنی میں بتانے والا یہی مدرسہ دے گا. بے شک ہے نا. اپنی اس زندگی میں میرے عزیزو جو اچھے کام ہے کر جاؤ. مدرسہ تو ایسی چیز ہے تم مر جاؤ گے قبروں میں چلے جاؤ گے مدرسہ قیامت تک رہے گا. اللہ اس کا اجر تمہیں عطا فرماتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب نیت سے ہے میرے بھائی. مدرسہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ نے نیت کر لی کہ ہمیں بنانا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں 1 سال نہیں آئے گا مکمل بن جائے گا. جی سچائی. ہائے ہائے سب نے کھا لیا. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں پر سارے صحابہ نے وہ کھانا کھایا. وہاں پر مسجد بنائی ہے مسجد. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج جو کہتا ہے 2 پیروں کا انسان کہوں یا اسے جانور کہوں کہ نبی میری طرح. میں نے کہا ایک بار تو اپنے گھر کی ہانڈی میں تھوک کے دیکھنا. تیری بیوی اگر نہ ڈنڈا لے کے تیری خیریت لے لے کہے گی بچوں یہ بڑھاؤ جو ہے پاگل ہو گیا. جی نبی اپنا لعاب دہن جابر کی ہانڈی میں ڈالیں تو سارے صحابہ کھا لیں سبحان اللہ. اور کھانے میں برکت ہو جائے. ہائے ہائے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تو نبی کی طرح ہے تو ایک بار تو بھی ڈال کے دیکھنا. کیا بات ہے کیا بات ہے. ایک بار کیا تو بات بھی ڈال کے دیکھنا ماشاء اللہ. پھر دیکھ تیرا کیا ہوتا ہے. اللہ 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 اللہ. میرے عزیزو خویلد کی بیٹی خدیجہ نے ارادہ کر لیا اگر میں نے زمانہ پایا تو میں تو سب کچھ قربان کر دوں گی اس نبی کے قدموں پر. سبحان اللہ. تلاش جاری ہو. سبحان اللہ. تلاش جاری. جاری. اور معلوم ہے مکہ کے اندر جہالت بہت تھی. سچائی. اس کو تو کئی زمانے جاہلیت جاتا. جی کیا اس کو زمانہ ہے جاہلیت بہت جہالت. اگر ذرا سی بات ہوتی تو کئی پیڑھیوں تک جنگ ختم نہ ہوتی. جی لڑائی جھگڑا ختم کر دینا یہ میرے نبی نے سکھایا ہے. کیا بات ہے کیا بات. معاف کر دینا یہ قرآن نے سکھایا ہے. سبحان اللہ. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ فرماتا جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. کیا بات کیا بات. غصہ کرنا کمال نہیں ہے غصہ تھوک دینا کمال. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ. بدلہ لینا کمال نہیں ہے بلکہ معاف کر دینا کمال. سبحان اللہ. جو میرے نبی نے کیا بات اللہ. جو میرے نبی نے کیا ہے. سبحان اللہ. تو مکہ میں تو ذرا بات پہ تلواریں نکل آتی. ذرا بات پہ تلواریں نکل آتی اور جہالت کا دور دورہ تھا. نبی کی عمر پاک ابھی 25 سال آئی. کتنی 25 سال. یاد رکھنا 25 سال آئی ہے. مکہ کے لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا اور چندہ اکٹھا کر کے کہا کعبے کی عمارت بوسیدہ ہو گئی پرانی ہو گئی چلو کعبے کو نئے طریقے سے تعمیر کرو. یہ کعبہ تعمیر ہونے لگا اور یہ کعبے کی آج 8ویں تعمیر. کون سی؟ زور سے بولو. 8ویں. اور نبی خود اس کی تعمیر کرا رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے کاندھے پہ پتھر رکھ کے لا رہے ہیں میرے نبی. مزہ آ جائے گا ذرا سننا میں جو آپ کو بتا رہا ہوں. تعمیر ہو رہی ہے. حجر اسود جو پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا جس کو بوسہ دیتے ہیں کعبے کے کونے میں لگا. اس پتھر کو جب لگانے کی باری آئی نا تو سب کو پتا تھا مکہ کے لوگوں کو یہ کعبہ بھی مبارک ہے اور یہ پتھر بھی مبارک ہے. سبحان اللہ. انہیں سب کو پتا تھا. کعبے کی سب عزت کرتے تھے. یہ سن لیں آپ. جی تبھی تو انہوں نے اپنے خداؤں کو لا کر وہاں رکھا تھا. جی کہ ہمارے خدا جو ہیں اچھی عزت والی جگہ رہے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ. تو جب کعبے کا پتھر لگانے لگے کعبے کے دیوار میں تو ایک سردار آ کے بولا بھائی یہ مبارک کام ہے اس پتھر کو تو میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا. تو دوسرا آیا تو کیوں میں لگاؤں گا. تیسرا آیا تو کیوں میں لگاؤں گا.
میں تلواریں نکل آئی. اللہ تعمیر تو وہیں رک گئی اور جنگ شروع. اللہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم نے لگا دیا تو ہماری نسلوں تک لوگ کہیں گے یہ فلاں کا پوتا ہے جس کے دادا نے کعبے میں حجر اسود لگایا تھا. جی چونکہ مبارک پتھر ہے، یہ مبارک کام ہے. جب جنگ شروع ہوئی تو لوگوں کو خدشہ ہوا تعمیر تو یہی رہ جائے گی، گردنیں کٹ جائیں گی. اب منائیں تو ماننے کوئی تیار نہیں. جیسے ابھی کرونا آیا تھا، آپ کے یہاں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ یہ بتاؤ پہلے. تو کرونا میں ایک گائیڈ لائن جاری ہوئی تھی، پتہ ہے کیا ہوئی تھی؟ کہ بھئی 5 ہی لوگ نماز پڑھیں گے. جی آپ کے یہاں بھی ہوئی ہوگی مسجد میں. تو ہمارے ہاں تو کیا ہوا، جب 5 لوگوں کی گائیڈ لائن جاری ہو گئی تو جس نے کبھی نماز نہ پڑھی کہہ رہا تھا ان 5 میں ضرور پڑھوں گا، چاہیے چاہے جمعے کو نہیں آیا ہے، مگر جھگڑا کر رہا تھا نہیں بھائی یہی کیوں پڑھیں گے 5 لوگ، میں پڑھوں گا. تو ایسے ہی کعبے کے پتھر والا میں لگاؤں گا. تلواریں نکل آئیں. کسی نے کہا ابو طالب تم مکہ کے بہت بڑے سردار ہو، یہ جنگ کیسے رکے؟ ابو طالب نے کہا اگر اس کا فیصلہ کوئی کر سکتا ہے تو میرا بھتیجا محمد کر سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو، ذرا زور سے کہہ دو. سارے مکہ کے لوگوں نے کہا ابو طالب تمہارے بھتیجے پہ تو ہم بھی متفق ہیں، محمد کے فیصلے تو لاجواب ہوتے ہیں، لاؤ محمد کو بلا کے لاؤ، جو فیصلہ کریں گے ماننے ہوگا، جو فیصلہ کریں گے قبول کرنے کے لائق ہوگا. لوگوں ذرا غور کرو، میرے قریب نبی کو لے آئے. دنیا کے لوگوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ جہاں پر تلواریں کوئی میانوں میں رکھا نہیں سکتا تھا، نبی کے ایک جملے نے سب کی تلواروں کا سر نیچے جھکا دیا. کیا بات بات سبحان اللہ. نبی آ گئے، ماشاء اللہ. تب خاموش ہے. نبی نے کہا کیا معاملہ؟ کہا میں رکھوں گا پتھر، میں رکھوں گا. نبی نے کہا میرا فیصلہ مانو گے؟ کہا محمد تمہارا فیصلہ غلط ہی نہیں ہوتا، جو کر دو گے مانیں گے. کیا بات. نبی نے فرمایا تلواریں نیچے کرو، سب نے نیچے کرنی. کہا میان میں ڈالو، سب نے میان میں ڈالو. ذرا سنتے رہنا، تقریر جتنی آگے بڑھے گی اتنا مزہ آئے گا. ہاں کوئی رہ نہ جائے ایک بات بھی. ہاں علیم بھائی، ہاں بس ہو گیا. اب اس وقت صرف تقریر سنیں آپ. جی ہاں کوئی بھی ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہ ہو بات. بیٹھ جاؤ موبائل والو، ارے بیٹھ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ. اتنی پیاری تقریر، اتنے پیارے آپ لگ رہے ہو. کیا بات. دیکھو میرا موڈ بنتا ہے نا تو میں موڈ میں بولتا ہوں، میں رٹو والا خطیب نہیں ہوں. جی سچائی. یہ آپ سن لیجئے خدا کی قسم. ہاں میں جو بول رہا ہوں یہ نہیں سوچ کے بیٹھا تھا، میں کچھ اور میٹر سوچ کر کے بیٹھا تھا، مگر بات یار آ گئی نا تو ذرا میں بتا دوں. کچھ میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے نا تھوڑی گفتگو سنا تو میرا ذہن بن گیا کہ یار میں ذرا تمہیں تھوڑی سی نبی کی محبت کی باتیں کیوں نہ بتا دوں. کیا بات کیا بات. بس نبی کے عاشق ہو جاؤ. جو نبی کا عشق تمہارے سینوں سے نکالنا چاہتے ہیں ان سے دور رہو. وہ وائرس ہے، وائرس ہینگ کر دیں گے تمہیں. کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے. سارا سمجھ رہے ہیں جی وہ وائرس ہے، زندہ ہینگ کر دیں گے. احمد رضا کا اینٹی وائرس لگائے رکھو تاکہ وائرس نہ آئے. واہ 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 واہ. کیا بات. نبی نے فرمایا تلواریں نیچے کرو، سب نے نیچے کی. کہا میانوں میں ڈالو، میانوں میں پڑھنے. کہا محمد یا ربی تلوار رکھ لیے، پتھر. کیا بات. یعنی بات وہی تھی. جی تلوار رکھ لیا آپ کے کہنے سے، پتھر ہم ہی رکھیں گے. نبی نے کہا ذرا فیصلہ تو سنو. اللہ. فیصلہ اگر غلط ہو تو پھر کہنا. اب سب سوچ رہے تھے محمد کون سا ایسا فیصلہ کر دیں گے جو ان کی جلتی ہوئی آپ کو بجھا دیں گے. نبی نے کہا سب گھر چلے جاؤ. ارے کہا فیصلہ سن کے جائیں گے گھر. نبی نے فرمایا گھر چلے جاؤ. گھر. کہا محمد عربی فیصلہ بتائیے کیا ہے، پتھر کون رکھے گا؟ نبی لاجواب. سبحان اللہ. نبی کا فیصلہ لاجواب. دیکھو اگر کبھی غصے میں کوئی معاملہ ہے، جھگڑا ہو رہا ہو اور کوئی بات غصے میں کہنے کی ہو، فیصلے کی، تو اس وقت نہ کہو. غصے میں لیا گیا فیصلہ ہمیشہ بعد میں پچھتانے پر مجبور کرتا ہے. سچائی. یہ جملہ یاد رکھیں. جی غصے میں لیا گیا فیصلہ ہمیشہ بعد میں پچھتانے پر مجبور کرتا ہے. یہ جو غصے میں میاں بیوی میں چون میاں بیوی میں چون ہوئی اور طلاق ہو گئی. جی اگر تھوڑی دیر یہ برداشت کر لیتا تو طلاق نہیں ہوتی. یہ گرم گھاؤ میں ایک دم فیصلہ نہ لیا.
جی یہ جو گرم گاؤں میں فیصلہ لے دو 5 منٹ ٹھنڈا کر لو اپنے آپ کو, اس کے بعد فیصلہ لینا, انشاءاللہ صحیح آئے گا. ماشاء اللہ یاد رکھنا کیا آئے گا. صحیح ہے. اور اگر غصہ آ جائے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, اور بیٹھے بیٹھے غصہ آ جائے پانی پی لو. کیا بات. غصے میں آ گئے جی اور پانی سے آگ بجھ جاتی ہے. ہاں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے لٹھی چل گیا, کھڑے ہو کے چلتا, کھڑے ہو کے غصہ بڑھتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, بیٹھ کے کم رہتا, لیٹ کے کم رہتا ہے. اس لیے چٹائی پہ بیٹھنا نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. اس میں حکمت ہے. جی اگر چٹائی پہ بیٹھو گے, نیچے بیٹھو گے, تو انشاءاللہ یہ شیطانی معاملات جو ہیں یہ کم رہیں گے. نبی نے کہا گھر چلے جاؤ, کہا گھر کیوں جائیں. کیا بات ہے, کیا بات. نبی نے کہا فیصلہ ابھی سناؤں گا, رزلٹ گھر جانے کے بعد ہی آئے گا. اللہ جواب فیصلہ. کہا اچھا ٹھیک ہے فیصلہ سنائیں. اب فیصلہ سنو, کیا فیصلہ ہوگا. نبی نے کہا سنو, سارے مکہ کے لوگ سنو, اور یہ فیصلہ سب کے لیے, کمزور کے لیے بھی, طاقتور کے لیے بھی, امیر کے لیے بھی, غریب کے لیے بھی. نبی فرماتے سب چلے جائیں گے. سب جانے کے بعد صبح ارلی مارننگ صحن کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا وہی حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگائے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا بات. سب نے کہا فیصلہ تو لاجواب ہے, یہ تو کسی کے حق میں ہے ہی نہیں, یہ تو سب کے حق میں ہے. اب جو پہلے آئے گا وہی لگائے گا. جی کیا فیصلہ ہے محمد, تمہارے ہاتھوں کو چوم لیں. سبحان اللہ محمد آپ کے ہاتھوں کو چوم لیں. کیا فیصلہ ہے آپ کا. ماشاء اللہ. اس میں تو خاندان کی, آپ نے اپنے کی, غیر کی, پڑوسی کی, رشتہ دار کی, کسی کی طرف جھکاؤ ہے ہی نہیں. کیا بات. اچھا کوئی فیصلہ ایسا ابھی بھی دے سکتے تھے نبی. جی ابھی بھی ایسا ابھی دے سکتے تھے تتکال میں کہ یہ ایسا کرو اور وہ لگاؤ پتھر. لیکن کیوں گھر کیوں بھیج رہے ہیں, اور صبح والا کیوں دیا جو سب سے پہلے آئے گا. کیا بات, کیا بات. اس لیے کہ رات بھر جا کے بستروں پہ لیٹیں گے, جو غصے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور جب غصے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جب صبح کو جو سب سے پہلے آئے گا وہ لگائے گا نا, تو کسی کے بھی خون میں ابال نہ آئے گا کہ یار یہ کیوں کر رہا. کیا بات ہے, کیا بات. کبھی جھگڑا ہونا تو سب سے بہتر طریقہ وہاں سے ٹال دو. اے بھائی چل تو گھر چل, اے چل چل تو بھی گھر چل. یہ بہتر طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. خبردار جو آپ نے گھی چھڑکا اس میں, اس کی اس وقت سننا شروع کر دی, پھر اور زیادہ چینپتی ہے, اور جو بچانے آتا اس کے بھی پڑتے ہیں. جی بہتر طریقہ ہے جھگڑا ہو تو اسے بھی گھر بھیجو اور اسے بھی گھر بھیج دو, تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کے سامنے سے ہٹا دو. بہت عمدہ ماشاء اللہ. بہتر طریقہ بتا رہا ہوں, نبی کی پیاری سنت بتا رہا ہوں, ہٹا دو. کہا چلے جاؤ گھروں کو. کہا ٹھیک ہے محمد عربی چلے جاتے ہیں. اپنے بستروں پہ گئے, اب رات بھر نہیں سوئیں گے. یہ آپ اپنے دل میں ارادہ کر رہے تھے تاکہ صبح کو صحن کعبہ میں سب سے پہلے چلے جائیں. مگر جلسہ میں آنے والوں نصیب تو کسی اور کا جگمگا رہا تھا. سب اپنے اپنے بستروں پہ لیٹے. حکم خدا ایسا ہوا نیند آ گئی, پہلے کعبے کے صحن میں نہ آ سکے. سب سے پہلے اگر صحن کعبہ میں کوئی آیا تو آمینہ کا لال آیا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد. سبحان اللہ. اب سب کی آنکھیں کھلی, جلدی چلو. جب چاہ کے دیکھا تو نبی تشریف فرما. ماشاء اللہ. کہا محمد آپ. ہاں میں آیا ہوں. سب کہنے محمد یہ کام بھی بڑا بابرکت ہے اور تمہارا وجود بھی بڑا بابرکت ہے. یہ کام تمہیں کو جچتا ہے. ہم تو بس دیکھیں گے. محمد عربی اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ حجر اسود کو اور کعبے کی دیوار میں لگا دو. میرے قریب مصطفیٰ نے فرمایا حق تو میرا ہے کہ آج حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ, کعبے کی دیوار میں لگا دو. مگر مکہ والوں گواہ رہنا, محمد کا دامن اتنا تنگ نہیں ہے کہ جس میں آپ کی چھوٹی سی خواہشیں نہ آ سکیں. اور مکہ والوں, محمد کا دامن بہت وسیع ہے, اس میں دنیا والوں کی خواہشیں آتی ہیں اور ان کی خواہشوں کا احترام کیا جاتا ہے. حق میرا ہے. میرے نبی نے اپنی چادر کو اتارا اور اتارنے کے بعد زمین پہ بچھا دیا, اور چادر کو زمین پہ بچھانے کے بعد جلسے میں آنے والوں میرے قریب مصطفیٰ نے حجر اسود کو چادر پہ رکھ دیا. اور چادر پہ رکھنے کے بعد کہا وہ مکہ کے سرداروں آگے بڑھو, سارے لوگ میری چادروں کا ایک ایک کونا پکڑو, سارے لوگ میری چادروں کو پکڑ کے اٹھاؤ اور میری چادر کو پکڑ کے ایک ساتھ اٹھاؤ اور مکہ کے سارے سردار ایک بار حجر اسود کو لگا دو. کیا بات ہے, کیا بات ہے.
वाह क्या भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहा मोहम्मद लाजवाब। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान। क्या बात जब ये खबर पूरे मक्का में फैली कि मोहम्मद अरबी के एक फैसले से इतनी बड़ी जंग खत्म हो गई, इतना बड़ा झगड़ा रुक गया, पत्थर भी लग गया, सबके दिल खुश हैं, सबके दिल मगन है। क्या है सबके दिल मगन। नबी की उम्र पाक 25 साल है। खदीजा को तलाश है, खदीजा को तलाश है, खदीजा को तलाश है। मोहम्मद के बड़े चर्चे सुन रहे हो। वो यहूदी आलिम ने जिसके बारे में बताया था कहीं वो यही तो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शब्द रखने बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा हूँ मैं और बड़ी खास बात करने लगा हूँ। ये जहन में आया कहीं 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 वो ये यही तो नहीं। मगर मैं कैसे कह दूं ये वही है। नबी तो नबी होता है, ये बहुत बड़ी डिग्री है जो दुनिया में नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह दे करके भेजता। नबूवत से बड़ी डिग्री कोई नहीं है। क्या बात नबूवत से बड़ी डिग्री कोई नहीं है। अच्छा इसे मक्का का अबू जहल भी जानता था कि नबी नबी होता, अबू लहब भी जानता था, उतबा भी जानता था, शैबा भी जानता था कि नबी सारी कायनात में अफजल होता, आला होता, सारी कायनात पर उसका हुक्म चलता है। वो ये जानता था कि नबी नबी होता, नबी वो होता जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब होता है, प्यारा होता है। अबू जहल भी जानता था। लोगों जनाब खदीजा को ये होने लगा कि कहीं कहीं ये वो नहीं, मगर कैसे कह दे ये जहन में चलने लगा। आई अबू तालिब के पास। अबू तालिब मेरा माल बहुत लूटता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं बहुत बड़ी हजरत खदीजा इतनी बड़ी बिजनेसमैन थी कि पूरे मक्का में आपके मुकाबले का कोई बिजनेसमैन नहीं था। सच्चाई बेशक। मैं एक बात बताऊं आपको जी। हजरत खदीजा के जो गुलाम थे, उनके गुलामों के जो खेमे थे, उनके खेमों की जो रस्सियां थी वो सोने और चांदी के तारों में लगी होती थी। अल्लाह सुभान। हजरत खदीजा का काफिला जब चलता था तो मक्का से यमन तक जनाब खदीजा का काफिला होता था। क्या बात बहुत अमीर है खुवैलिद की बेटी खदीजा। सुभान। कहने लगी अबू तालिब मक्का में कहत की सूरत है, कहत सा पड़ा, लोगों के घरों में फाके हैं, और मेरा जो काफिला है वो जब मक्का में निकलता है ना तो जगह जगह छापेमारी होती है और डाकू मेरे काफिले पे हमला करके काफिले का माल लूट लेते हैं। मैं बड़े नुकसान में जाती हूँ, बड़े खसारे में जाती हूँ। मैंने सुना है अबू तालिब तुम्हारे जो भतीजे मोहम्मद है ना बड़ी हिकमत वाले हैं, बड़े सूझबूझ वाले हैं, बड़ी अक्लमंद हैं। अगर आप कहो तो मैं अपने काफिले का सालार तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को बना के देखती हूँ, हो सकता है कि मेरा काफिला लुटने से बच जाए। वाह 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 जिंदाबाद। जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मजा आएगा, जरा सुने यार। और एक आदमी भी उठेगा नहीं, उठोगे उठना नहीं, उठोगे बैठोगे। देखो मैं टाइम देखो, मेरी तकरीर का टाइम पूरा हो जा रहा है। अगर आप उठते रहे तो फिर मैं तकरीर को खत्म करूंगा। हाँ बैठ के सुने आप, देख समझ रहे हैं। 1 बजे तक मुझे बोलने का टारगेट रख के बोल रहा हूं मैं, और 1 बजने में कुल 17 मिनट है, और 17 मिनट यूं ही गुजर जाएगा। 1 घंटा तकरीर हो चुकी और पता नहीं चल रहा है कि कब हो गई। जी मेरी तकरीर का मामला यह है कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि कब हो गई। अबू तालिब मेरे काफिले पे जगह जगह डाकुओं का हमला होता, काफिला लूट लिया जाता। मैं चाहती हूँ कि मेरे काफिले के सलार मोहम्मद अरबी बन जाएं ताकि मेरा काफिला लुटने से बच जाए। क्या ख्याल है? अबू तालिब ने कहा मशवरा करेंगे भतीजे से, अगर वो चाहेंगे तो सलारी करेंगे। क्या बात, क्या मालिक है, और मना कर देंगे तो वो नहीं भी करेंगे। यार खदीजा का सलार कौन नहीं बनना चाहेगा भाई। अनिल अंबानी अगर ये कहे मैं तुम्हें जनरल मैनेजर बना रहा हूं अपने सारे माल का, अपनी सारी फैक्ट्रियों का, अपने सारे कारखानों का, सारे बिजनेस का, अगर कोई अनिल अंबानी किसी से कह दे कि मैं तुझे जनरल मैनेजर बना रहा हूं तो खुशी के मारे रात भर नींद ना आएगी। क्या बात जी, बात। अरे सबसे बड़े बिजनेसमैन का मैनेजर जी, अरे भाई बात है कि नहीं है? सच्चाई। मक्का की सबसे बड़ी बिजनेसमैन खदीजा क्या बात। कह रही है मोहम्मद को बनाऊंगी सलार। अल्लाह। तो ये नहीं कि बहुत खुशी में कहा कि अबू तालिब ने वो मानने का मर्जी है उनकी।
ابو طالب کو پتا ہے نا کہ خدیجہ کا مال محمد کے قدموں سے لگے ہوئے ذروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. سچائی سچائی. یہاں مال کی اوقات کیا ہے؟ پوچھتے ہیں نبی کی بارگاہ میں. جناب ابو طالب نے پوچھا خدیجہ آئی تھی، ان کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، وہ قافلے کی باغ ڈور تمہارے ہاتھوں میں دینا چاہتی ہیں، اور بھتیجے تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کس لیے؟ کہا مکے میں ان دنوں فاقہ ہے، لوگوں کے گھروں میں غربت ہے، لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے. خدیجہ چاہتی ہے کہ اگر آپ ان کے قافلے کی سلاری کریں، باغ ڈور آپ تھام لیں، اور اگر یمن لے کے جائیں تو قافلہ لوٹ ماری سے بچ جائے گا، منافع زیادہ ہوگا، مکہ کے لوگوں کا چولہا جل جائے گا. ہاں بابا، ہاں بابا، زندہ باد. ماشاءاللہ بہت عمدہ. میرے نبی نے فرمایا اگر لوگوں کے فاقے کی بات ہے، اگر لوگوں کے چولہا جلنے کی بات ہے، تو پھر اس ذمہ داری کو میں قبول کرنے تیار ہوں. کیا بات ہے. سبحان کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے لیے نہیں، مکہ کے بھوکوں کے لیے، اپنے لیے نہیں، مکہ کے غریبوں کے لیے، اپنے لیے نہیں، مکہ کے فاقہ کشوں کے لیے. اب قافلہ جانے والا ہے، قافلے کو ڈاکہ ماری سے بچانا کیسے ہے؟ یہ حکمت اگر سیکھنا ہے تو مصطفیٰ سے سیکھ لو. کیا بات ہے. جو خدیجہ کے گارڈ لوگ تھے نا وہ بھی نہیں بچا پاتے تھے، کیونکہ بچانے والے 10 تھے، لوٹنے والے 100 تھے. اللہ. تو کہاں سے بچتا؟ اب نبی کی حکمت دیکھیں جی. اور نبی کی حکمت دیکھو. آپ کہتے ہو نا لوگ چاند پہ چلے گئے، یہ چلے گئے، وہ چلے گئے، اور لوگوں تمہیں کیا پتا؟ نبی کی حکمت دیکھیں. نبی نے مکہ کے سارے اچکوں کو، چوروں کو، سب کو، چھاپا ماروں کو، سب کو بلایا، جتنے ٹپوری جتنے، سب کو بلایا، اور کہا یہ کب تک چلے گی چھاپا ماری، اور کب تک چلے گی یہ چور اچکئی، اور کب تک لوٹا ماری کرو گے؟ تو کہنے لگے محمد اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کاروبار بھی تو نہیں ہے، فاقے ہیں گھروں میں، لوٹا ماری کر کے تھوڑا بہت گھر میں چلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے بھی تو نہیں، اللہ. کریں کیا؟ اچھا مکہ میں اس وقت کوئی بڑا بزنس نہیں تھا، کوئی کارخانہ نہیں تھا، بمشکل بکریاں یا اونٹ چرائے جاتے تھے، یہی بس بزنس تھا، کوئی خاص وہاں بزنس تھا بھی نہیں. میرے نبی نے فرمایا اگر میں تمہیں بزنس مین بنا دوں تو کیا بات. کیا کون بات. نہیں چاہے گا؟ کون نہیں چاہے گا بزنس مین بن جائے بھائی؟ جی. ارے کون نہیں چاہے گا یار بزنس مین بن جائے؟ کہا اس سے اچھی کیا بات ہے؟ بزنس مین بنیں گے، عزت ہوگی، اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے محمد، مگر بنیں گے کیا تھا؟ ہم پہ نہیں ہے اتنا کہ اپنا مال یمن لے جائیں. ہم تو یمن اگر مال لے کے گئے تو راستے میں خرچہ ہی ہو جائے گا اتنا. جی. یار ٹرانسپورٹ کا بھی تو لگتا ہے نا بھائی. نبی نے فرمایا خدیجہ کا قافلہ جانے والا، میں لے جانے والا ہوں. ایک کام کرو، جتنا مال تمہارے گھروں میں ہو، تھوڑا موڑا جو بھی ہو، سب لے آؤ، اور میں خدیجہ کے قافلے کے ساتھ لے جاؤں گا. ٹرانسپورٹ کا پیسہ فری، کوئی چارج نہیں لیا جائے گا، کوئی خرچہ نہیں لیا جائے گا، بیچ کے جو منافع ہوگا تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا. کیا بات. اب اس سے اچھی کیا بات ہے؟ ارے بھائی اس سے اچھی کیا بات ہے؟ فری میں مال جائے گا، بکے گا یمن میں، اور وہاں سے آئے گا، منافع ملے گا. سب لائے اور لا کے اکٹھا کر دیا. کہا نوٹ کرو، سارا مال نوٹ کر لیا گیا. جناب خدیجہ نے کہا محمد عربی سارا مال وہی ہے جو میرے قافلے سے لوٹا ہوا. کہا ٹھیک ہے اب نہیں لوٹے گا. اب تو ان کا مال نوٹ ہو گیا، اور نوٹ کر کے میرے نبی جب نکلنے لگے، حکمت دیکھو تو اب مکہ کے جو اچکے تھے، جو چور تھے، جو ڈاکو تھے، جو قافلے پہ حملہ کرتے تھے، وہ ہتھیار لگا کے قافلے کی حفاظت کے لیے راستوں میں کھڑے ہیں. خبردار قافلے پہ میلی آنکھ سے نہ دیکھنا. اللہ 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 اللہ. کسی نے کہا تم تو اس قافلے پہ ڈاکہ مارتے تھے، اب حفاظت کر رہے ہو، کیا ہوا؟ اور ایک کہا تمہیں پتا نہیں ہے اس قافلے میں مال ہمارا بھی جا رہا ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب جب نبی جانے لگے قافلہ لے کے، اب باتیں سننے کی ہیں، ذرا یہ آخری باتیں نہ ذرا غور سے سنیں. خدیجہ نے اپنے غلام کو بلایا، نام ہے میسرہ. جی. یہ باپ کے زمانے کا، خویلد کے زمانے کا غلام ہے، پرانا غلام ہے، اعتماد کیا ہوا اس پر بہت اعتماد تھا. جناب خدیجہ نے کہا اے میسرہ ایک بات سن لے میری، تو اس قافلے میں جانا جو محمد سالار بن کے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات سن لینا
کتنا منافع ہوا، کتنا خسارہ ہوا، کتنا مال بکا، یہ سب اب تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ ہر قافلے میں میری ذمہ داری ہوتی تھی، اب کون یہ ذمہ داری لے گا؟ کہا تجھ سے زیادہ سچے، تجھ سے زیادہ دیانت دار میری نظر میں محمد ہیں، یہ ساری ذمہ داری ان پہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہا اتنا اعتماد ان پر، ماشاء اللہ، میں تمہارے باپ کے زمانے کا غلام اللہ خدیجہ، اللہ، تم نے میرے شب و روز دیکھے، مگر ایک بار محمد پہلی بار جا رہے ہیں اور پہلی بار میں اتنا اعتماد۔ کہا میسرہ میرا دل کہتا ہے محمد سے زیادہ سچا کائنات میں کوئی نہیں کیا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر کہا خدیجہ مجھے کیوں بھیج رہی ہو؟ پھر مجھے یہیں نہ رہنے دو مکہ میں، پھر میں یہیں تمہاری غلامی کرتا رہوں گا، میں یہیں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ خدیجہ پھر مجھے کیوں بھیج رہی ہیں؟ جلسے میں آنے والوں بہت غور سے سننا، یہ تقریر کے جملے کہیں آپ سے مس نہ ہو جائیں۔ تو جناب خدیجہ نے کہا میسرہ سن لے، اب تجھے حساب کے لیے نہیں بھیج رہی ہوں، اب تجھے دوسرے حساب کے لیے بھیج رہی ہوں۔ کہا وہ کون سا حساب ہے؟ کہا میسرہ جب تو جائے گا تو اپنی ڈائری لے کے جانا، محمد کی ہر ادا پہ نظر رکھنا، اور محمد کی ہر ادا کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے لانا۔ جو ادائیں تو راستے میں دیکھے گا وہ ادائیں آ کے مجھے بتانا۔ اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، وہ ادائیں آ کے کیا بات، خاص توجہ چاہوں گا، ماشاء اللہ، خاص توجہ۔ سلامت رہے، کیا بات، کیوں خدیجہ ایسا کیوں؟ یہ جاسوسی کا نظام کیوں کر رہی ہے؟ یہ جاسوس بیچ میں کیوں لگا رہی ہے؟ ارے اسی لیے تو لگا رہی ہوں کہیں یہ وہی تو نہیں جس کے بارے میں اللہ کے عالم نے بتایا۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، کیا بات، ہائے ہائے، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیں کہیں یہ وہی تو نہیں، کیا بات، کیا بات، کہیں کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں یہودیوں کے عالم نے بتایا تھا۔ کہا میسرہ سن لے، آج تجھے غلامی کا حق ادا کرنے کا وقت آیا ہے۔ محمد کی ایک ایک ادا کو لکھنا، لیکن نہ آگے لکھنا نہ پیچھے لکھنا، جیسا دیکھے کما حقہ ویسے ہی لکھنا اور ویسے ہی آگے مجھے بیان کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، آخری سب سے آواز ہے، آخری سب سے آواز ہے، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر، بہت بڑی بات مفتی صاحب کے بلا نے کی، ٹھیک ہے؟ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اختیار مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان نبی اکرم، واہ واہ واہ، ذرا پیچھے والا بولے سبحان اللہ، زور سے زور سے زور سے، اتنی دھیرے نہیں سنوں گا میں 10 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد تقریر کر رہا ہوں، ایسا نہ سوچنا، کرسی ہٹا دیجئے، ایسا نہ سوچنا، میں 10 گھنٹے کا سفر کر کے تب تقریر کر رہا ہوں، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ سنو گے جب تک جیو گے یاد رکھو گے۔ کہا خدیجہ اتنی روچی اس مال میں نہیں ہے جتنی روچی محمد کی اداؤں میں ہے، وجہ کیا ہے؟ اور کہا میسرہ تو کیا جانے کہاں میری نظر ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، آپریٹر صاحب کنجوسی بالکل نہ ہو، آواز بڑھا کر رکھنا، واپسی ذرا مجھے بڑھا کر کے دینا۔ اور جلسے میں آنے والوں ذرا سنو، میسرہ نے ڈائری لی اور ڈائری لے کے مکہ سے نکل گیا۔ اب مکہ سے نکلا، میرے نبی کے چلنے کو دیکھ رہا ہے، میرے نبی کے اٹھنے کو دیکھ رہا ہے، میرے نبی کے بیٹھنے کو دیکھ رہا ہے۔ میسرہ اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا چلا جا رہا ہے، جلسے میں آنے والوں کھانے کو دیکھ رہا ہے، نوٹ کرتا چلا جا رہا ہے، پینے کو دیکھ رہا ہے، نوٹ کرتا چلا جا رہا ہے، بات کرنے کو دیکھ رہا ہے، نوٹ کرتا چلا جا رہا ہے، تجارت کو دیکھ رہا ہے، نوٹ کرتا چلا جا رہا ہے، مال بیچنے کو دیکھ رہا ہے، نوٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں آنا جانا اور یمن میں مال کا بیچنا میسرہ نے نوٹ کر لیا، اور جب قافلہ واپس آیا تو بڑا منافع کما کے لایا۔ پورے مکہ کی گلیوں میں شہرت ہو گئی، اب مکہ میں کوئی بھوکا نہ رہے گا، اب مکہ میں کسی کے گھر میں فاقہ نہ رہے گا، اب مکہ میں کسی کا چولہا ٹھنڈا نہ رہے گا، اس لیے کہ محمد اتنا مال کما کے لائے ہیں، ایک بار میں ہی مکہ والوں کا بھلا ہو جائے گا، ایک بار میں ہی مکہ والوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اتنا مال کر کے آیا قافلہ، اتنا منافع کمایا،
کہ خدیجہ نے 50,000 دینار تھیلے میں رکھے اور تھیلے میں رکھے ابو طالب کے پاس پہنچی، کہنے لگی ابو طالب میں قربان جاؤں تمہارے بھتیجے کی حکمت و دانائی پر، اتنا منافع کبھی میں نے نہ کمایا جتنا منافع اس بار محمد کے ہاتھوں کمایا ہے، یہ 50,000 دینار آپ کے لیے بطور تحفہ لائی ہوں، بطور گفٹ لائی ہوں، ابو طالب اسے قبول فرما لے۔ 50,000 دینار پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 20 کلو سونا، تقریباً 20 کلو سونا گفٹ لے کر کے آئی۔ جناب ابو طالب نے کہا او خدیجہ مجھے نہ دے، تو لے آئی ہے مگر مجھے نہ دے۔ کہا لیکن آپ کے لیے لائی ہوں، اس لیے کہ آپ نے محمد مجھے دیے ہیں، آپ نے میرا سالار دیا ہے قافلے کا۔ کہا خدیجہ جا، لے کے آئی ہے محمد کی چوکھٹ پہ، ہم نے قبول کیا، یہ 50,000 دینار بھی مکہ کے غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ سیٹی نہیں، سیٹی نہیں، 50,000 دینار بانٹ دیا جائے۔ لوگوں کو بانٹ دیا گیا۔ اب جب سارا حساب و کتاب ہو گیا، اب ذرا سنو، میسرہ کو بلایا اور میسرہ کو بلا کر کے خدیجہ نے کہا او میسرہ سن، حساب ہو گیا، حساب ہو گیا، اب اصل حساب دے، اصل حساب دے۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، بالکل دیکھیے، بالکل آخری گھڑی ہے اور ذرہ برابر بھی آپ ڈسٹرب نہیں، بالکل ڈسٹرب نہیں۔ کرسی لوگ پکڑتے ہیں، میں کرسی چھوڑ دیا اور ٹائم پورا ہو رہا ہے، لیکن ابھی میں نے جو تھوڑا سا ٹائم میں اضافہ کر رہا ہوں یہ صرف آپ کی محبتوں کا سبب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا میسرہ اصل حساب دے دے۔ کہا خدیجہ اب کون سا رہ گیا، سارا حساب تو ہو گیا۔ کہا اصل حساب تو رہ گیا، ذرا محمد کی ادا کے بارے میں تو بتا دے۔ کیا بات، آئے ہائے ہائے، ذرا محمد کی ادا کے بارے میں تو بتا دے۔ کہا کس ادا کی بات کرتی ہو خدیجہ، کیا بتاؤں؟ اگر محمد کی اداؤں کے بارے میں پوچھتی ہو نا تو دنیا کا کوئی قلم ایسا نہیں جو محمد کی ادائیں کما حقہ لکھ سکے، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جو محمد کی اداؤں کو کما حقہ بیان کر سکے۔ کہا میسرہ تو نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ تو کہتا ہے دنیا کا کوئی قلم ایسا نہیں، دنیا کی کوئی آنکھ ایسی نہیں، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں، تو نے کیا دیکھ لیا؟ جلسے میں آنے والوں معلوم ہے میسرہ نے کیا کہا تھا؟ ارے خدیجہ کیا بتاؤں، مجھے تو محمد بشر ہی نہیں لگتے۔ کہا کیوں؟ کہا بشروں کے معاملے اور ہیں، محمد کا معاملہ اور ہے، مجھے عام بشر نہیں لگتے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے دیکھا تھا کہ جب ہم مکہ سے نکلے تو جو کنکریلی زمین تھی، جو پتھریلی زمین تھی، اونٹ جس پر اپنا پیر رکھتا تھا تو اونٹ کے پیر میں جو پتھر چبھتا تھا اور اونٹ کو تکلیف ہوتی تھی اس پتھر سے۔ خدیجہ میں نے دیکھا ہے اگر اس سخت پتھر پر محمد کا قدم رکھ گیا تو محمد کے قدم سے پتھر موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، واہ 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 واہ۔ میں نے پتھروں کو پگھلتے دیکھا ہے۔ خدیجہ کیا بتاؤ کہ یہ انسانی تقاضے ہیں کہ انسان کے پر سے پتھر پگھلتے دیکھے خدیجہ کہیں؟ میں نے نہ دیکھے۔ میسرہ نے کہا خدیجہ میری آنکھوں نے دیکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے دیکھے ہیں جن پتھروں پہ محمد کا پیر پڑتا تھا وہ پگھل جاتا تھا۔ خدیجہ بولی اور کیا دیکھا ہے تو نے؟ مجھے بتا دے، آج تو نے حق ادا کر دیا، تو نے میرے بابا کے زمانے سے اب تک غلامی کیا ہے لیکن کبھی اتنا خوشی نہ ہوا جتنا آج خوشی ہو رہی ہے۔ اور بتا کیا دیکھا ہے؟ کہا کیا بتاؤں، تیز کی دھوپ ہے، شدید گرمی ہے، جا رہے ہیں مگر میں نے دیکھا جہاں جہاں سے محمد گزر رہے ہیں وہاں وہاں بادل محمد پہ چھائیں کرتے جا رہے ہیں۔ کیا بتاؤں خدیجہ؟
اور کیا بتاؤں؟ کہا بتا دے، بتلا دے، اور کیا تو نے دیکھا؟ کہا کیا بتاؤں؟ جب میں نے دیکھا یمن کے بازار میں ہمارا قافلہ پہنچا تو جو بڑے بڑے بدانے تاجر تھے، بڑے بڑے تجربہ کار تاجر تھے، جو بار بار اس بازار میں آتے تھے، وہ بھی ایک طرف اپنا مال بیچ رہے تھے۔ محمد عربی پہلی مرتبہ گئے تھے، محمد عربی کو لوگوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا پرانے تجربہ کار تاجر اپنا مال قسمیں کھا کھا کے بیچ رہے تھے، مگر محمد عربی اپنی بھولی زبان سے اگر کوئی بات کہتے تو سارے لوگ ان کی قسموں پہ یقین نہیں کرتے، محمد کی بھولی زبان پہ یقین کر لیا کرتے تھے۔ اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، محمد کی بھولی زبان پر یقین کر لیا کیا بات کرتے تھے۔ یہ سیٹی کیوں دے رہا اپنے تصابی؟ سیٹی کیوں دے رہا؟ سیٹی نہ دے، اس کی وجہ ہے اس کو بند کر کر کے سیٹی نہ دے۔ میں نے دیکھا لوگ قسمیں کھا رہے تھے، کوئی لات کی قسم، کوئی عزا کی قسم، کوئی حبل کی قسم، اللہ، مگر محمد عربی سادہ زبان سے جو بولتے نا، بھولی زبان پہ لوگ سب کچھ قربان کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، میں نے سبحان دیکھا۔ اللہ، کہا اور تو نے کیا دیکھا؟ کہا کیا بتاؤں؟ جب مال بک گیا نا تو سارے تاجر اکٹھا ہو کے بولے محمد نہ جاؤ، جب سے تمہارا چہرہ دیکھا ہے نا دلوں کے گلشن چمک اٹھے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اب کب آؤ گے؟ کیا بات، اب کب آؤ گے؟ ہائے ہائے، کہنے لگی ڈائری بند کر دے، ڈائری بند کر دے، وہ مل گیا جس کی تلاش تھی۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں۔ جی، نبی کی عمر پاک 25 سال ہے، یہ تقریر کے آخری جملے سننا، 25 سال جی، عمر پاک۔ خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، کہا ڈائری بند کر دے، ڈائری بند کر دے، بند کر دے۔ اور خدیجہ نے ابو طالب کے پاس پیغام بھیجا، خدیجہ بنت خویلد آپ کے بھتیجے محمد عربی سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ، پہلا نکاح ہے یہ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا والوں کو ابھی 15 سال کے بعد پتا چلے گا یہ نبی ہیں، خدیجہ کو آج پتا چل گیا یہ نبی ہے۔ کیا بات، آپ کہو گے گلفام کیسے؟ تو میں کہوں گا یہ نکاح ہو کیوں رہا ہے یہ بتائیں آپ مجھے، تقابل کیا ہے؟ خدیجہ کی عمر 40 سال، میرے نبی کی عمر 25 سال، اللہ، بتائیے کوئی برابری ہے؟ خدیجہ کی ایک شادی ہو چکی ہے، 2 بچے ہیں، ہند اور حالہ، 2 بیٹے ہیں، نبی کنوارے ہیں، بتائیے کیا مقابلہ ہے؟ اللہ، ظاہری طور پر ابو طالب کے گھر میں غربت بہت ہے، اللہ، اور ظاہری طور پر خدیجہ پہ مال بہت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بتائیے کوئی ہے؟ جی، لیکن خدیجہ خود سے کہہ رہی ہیں، پتہ اس چلا کہ خدیجہ سمجھ گئی وہی ہے، کیا بات، کیا بات، کیا خدیجہ بات، سمجھ گئی یہ وہی ہے۔ اب جب نکاح کی بات آئی تو میرے نبی نے بھی دیکھ لیا نگاہ نبوت سے، خدیجہ کا مال اسلام کی آبیاری کو جتنا فروغ دے گا اتنا کوئی نہ دے گا، میرے نبی نے قبول فرما لیا۔ اور جب نبی نے اس کو قبول فرمایا تو لوگوں ادھر سے خدیجہ کے چچا آئے، ادھر سے نبی کے چچا ابو طالب آئے، میرے نبی کو ایجاب قبول ابو طالب نے کرایا اور نکاح کا خطبہ پڑھا، میرے نبی کا پہلا نکاح امی خدیجہ سے ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ دو نا یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بس بات کو اختتام کی طرف لے آیا ہوں اور آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بالکل تقریر ختم کی طرف۔ لوگوں اسی نسل سے امی خدیجہ اور میرے کریم مصطفیٰ کی نسل سے امام حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نسل سید، نسل سید، نسل سید امی خدیجہ کے بطن پاک سے چلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہاں اللہ اللہ۔ حضرت فاطمہ مخدومہ کائنات امی خدیجہ کی شہزادی، ماشاء اللہ، اور حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت فاطمہ کے شہزادے ہیں، اور پھر یہ نسل سید چلی، اور یہ نسل سید کہاں تک آئی ہے معلوم ہے؟ اجمیر میں جو معین الدین آ کے لیٹے ہیں یہ وہی نسل سید ہے۔ واہ واہ واہ،
سبحان اللہ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ یار. سبحان اللہ. ہاں چھٹی ہے نا میرے خواجہ کی بات. آئیے تو ذرا کہہ لوں, 2 منٹ اجازت ہے؟ ارے ہے نا ہے تو ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ تو چھٹی کے بھی ماننے والے ہو. سبحان اللہ. ارے یہ آپ کی محبتیں ہیں, لیکن تقریر بڑی لمبی ہو گئی. مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ اتنا لمبا آپ لوگ سنیں گے, لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں یار ایسے جلسے کم ہوتے ہیں جیسا جلسہ آج محمد پور میں ہو رہا ہے. سچائی نام ہے محمد ماشاء اللہ. ایک بج گیا, دسمبر کی رات ہے یار, کیا بات. اور لوگ ایسے بیٹھے جیسے رات کا 8 بجا. سچائی سچائی. ارے بھئی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ذرا بولو. ارے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. باتیں بناتے ہیں لوگ, ہندوستان چھوڑ دو ہندوستان. ارے ہم نے کہا یار تیری کیا اوقات ہندوستان چھڑائے گا, کیا بات ہے کیا بات. تیری کیا اوقات, کیا بات. تو ہندوستان چھڑائے گا. خواجہ جب تشریف لائے نا اللہ تو بتایا راجہ کو, ایک آیا ہے ٹاٹ کا لباس ہے, عجیب سی شکل ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, اور آ کے اللہ اللہ کے نعرے بلند کر رہا. راجہ نے کہا اس سے کہو کہ بھارت سے دور چلا جائے. آیا کارندہ راجہ کا, اور خواجہ کو جب پیغام سنایا تو میرے خواجہ نے جملہ بولا تو ہے کون؟ کیا بات ہے کیا بات. ہمیں یہاں سے بھگانے والا. کیا بات. کہا جانتے نہیں معین الدین میں سرکاری آدمی ہوں. کہا اگر تو سرکاری ہے تو پرائیویٹ ہم بھی نہیں ہیں. کیا بات. واہ واہ واہ. فرق اتنا ہے تیری سرکار آتی ہے اور جاتی ہے, ہم وہ سرکاری ہیں جس کی سرکار یہاں بھی چلتی ہے اور جس کی سرکار وہاں بھی چلتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اعلیٰ حضرت نے اسی کو تو کہا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ہم سن تجھے راجہ نے بھیجا ہے, ہمیں مدینے والے آقا نے بھیجا ہے. زندہ باد. سبحان اللہ. تجھے کہہ کے بھیجا ہے معین الدین کو بھگانا ہے, اور ہمیں کہہ کے بھیجا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو بسانا ہے. کیا بات کیا بات. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا معین الدین جانتے نہیں ہو اگر تلوار کا استعمال کر لیا گردن اتر سکتی ہے. اللہ. اگر ہتھیار کا استعمال کر لیا گردن اتر سکتی ہے. میرے غریب نواز نے کہا تم گردنیں اتارنا جانتے ہو اور ہم لوگوں کو گلے لگانا جانتے ہیں. کیا بات کیا بات. ہائے 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 سبحان اللہ. ہائے 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 یار یہ پیغام لے کے میرے خواجہ آئے ہیں. لوگ کہتے ہیں تلوار سے اسلام پھیلا ہے. میرے خواجہ کون سی تلوار لائے تھے ذرا مجھے بتاؤ تو, کون سی توپ لائے تھے مجھے بتاؤ تو, کون سا بھالا لائے تھے مجھے بتاؤ تو, کون سی فوج لائے تھے مجھے بتاؤ تو. سنجر کی سنگلاخ وادیوں سے میرا خواجہ نکلا ہے, یار محبت کا پیغام لے کر کے نکلا ہے. خواجہ نے پوچھا تھا نا کہ یہ بتاؤ تو اس گدڑی پوش فقیر کے پاس ہے کیا جو اٹھنا ہی نہیں چاہتا ہے. خواجہ نے کہا ہمیں کیا اٹھاتے ہو, جن اونٹوں پر بیٹھ کے آئے ہو نا انہی کو اٹھا لو. ہمیں بعد میں اٹھا لیو. کیا بات. اور جب اونٹوں کو اٹھایا تو جسے خواجہ بٹھائے اسے کون اٹھائے؟ بہت اٹھتے ہی نہیں. خواجہ نے کہا سمجھ لیے سمجھ لیے. شریمان سمجھ لیے. اللہ. اور راجہ کے پاس جا کر معلوم ہے کیا بولے, رکھنا ہے تو رکھ, اس کے پاس نہ بھیجنا. کہا کیوں؟ کہا وہ عام آدمی نہیں ہے. کیا بات کیا بات. ماشاءاللہ. وہ تیری میری طرح نہیں ہے. کیا بات. کہا کیا مطلب؟ کہا اوریجنل سرکاری تو وہی ہے. کیا بات. کہا کیسے؟ کہا موڈ تھا اونٹ کو بٹھا دیا, اگر مجھے بٹھا دیتا تو مجھے کون اٹھاتا. اللہ. واہ 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 واہ. بابا کا موڈ تھا کہ اونٹ کو بٹھایا. کیا جملہ ہے اگر بابا مجھے بٹھا دیتا تو نسلیں تباہ ہو جاتی. آؤ بھائی رکھنا ہے تو رکھنا, نہ تو آج ہی استعفیٰ دے دیتا ہوں, وہاں نہیں جاؤں گا. کہا معین الدین کا ہے کیا؟ کیا تلوار ہے, کیا ہتھیار ہے, کیا فوج ہے, سپاہ ہے, کیا ہے؟ کہا سن میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے. سن میں نے دیکھا چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ امامہ ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, بغل میں مصلی ہے, لب پہ جاری اللہ اللہ ہے. نعرہ تکبیر.
مسلک اعلی حضرت حضرت خواجہ غریب نواز فیضان سید سالار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روبرو وہ کبھی اسلام نہیں کر پایا، روبرو وہ کبھی اسلام نہیں کر پایا، ایک درویش کو گمنام نہیں کر پایا، خواجہ ہند کے دربار کو ہٹانے والے پھر تبھی راج یہ بھی کام نہیں کر پایا۔ بہت عمدہ حضرت، واہ 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 واہ، سلامت رکھے۔ کیا بات۔ میں 1.5 گھنٹہ بول لیا یار، اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ابھی اور بولا جائے، لیکن اب میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ بڑا لمبا مجھے سفر بھی کرنا ہے، یقیناً یہ یادگار جلسہ ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ آپ کے تو حالات خراب ہے، حالات خراب ہے یار، حالات صحیح کب تھے؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں آپ، کیا نبی مکہ میں آئے جب حالات اچھے تھے؟ کیا حضرت عمر کے زمانے میں حالات اچھے تھے؟ کیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں حالات اچھے تھے؟ کیا بات۔ کیا حسین کے زمانے میں کربلا میں حالات اچھے تھے؟ اللہ، کب اچھے تھے مجھے بتائیں۔ حالات ہمیشہ تمہارے مخالف رہے، مگر تمہیں اہدنا الصراط المستقیم کو نہیں چھوڑنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالات پھر کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، ایسے سبب بنا دے گا، ایسے سبب بنا دے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، غیب سے اللہ تمہاری مدد فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ادھر کیا دور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ اسی ہندوستان میں اللہ کی قسم پھر وہ صدائیں بلند ہوئیں، وہ صدائیں جو کبھی کعبے میں بلند ہوا کرتی تھیں، وہ صدائیں کبھی بلال کی زبان سے مسجد نبوی میں بلند ہوا کرتی تھی، پھر وہ اذانیں بلند ہوئیں۔ خدا کی قسم جن اذانوں کو کبھی مکہ میں سنا گیا تھا، کبھی مدینہ میں سنا گیا تھا، لوگوں بلال کی زبان ہوتی تھی، پڑھوانے والا آمینہ کا لال، پڑھنے والا بلال ہوتا تھا، اس اذان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ آئے ہائے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت دو گے تو میں سنا بھی دوں گا۔ جی کرم کرم سنا دیں؟ یہ والا بجا دو بھئی، اچھا بول رہا تھا، اس کو بلا دو، وہ ذرا ایکو کو بڑھا دو، میں بس اذان پڑھتا ہوں۔ ایکو کو بڑھا دو، خوب جمع کر۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ فرمائش آئی ہے، فرمائش۔ جی اذان پڑھوں گا انشاءاللہ۔ پڑھ دو۔ اچھا اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، پڑھو گے نماز؟ کیا بات، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھنڈا پانی ہو، بستر سے اٹھو، وضو کرو، اور خدا کی قسم باجماعت نماز پڑھو، اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ جی مزہ ہی کچھ اور ہے اس کا۔ ماشاءاللہ، اذان پڑھ کے جا رہا ہوں، نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہاں بالکل بڑھائے رہو سبب، صرف اذان ہوگی، کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اذان ہوتی ہے نا تو بلال کی یاد آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف میں وہ مسجد نبوی اور بلال کی اذان بڑے پیار میں۔ اللہ اکبر، ذرا بڑے پیار میں سنیں۔ جب اذان ہوا کرے نا تو سارے کام روک دیا اور اذان کا جواب دیا۔ کیا کیا کرو؟ اذان کا جواب دیا اور پھر فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑا، نماز کی طرف، پھر چلا اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
لا الہ الا استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کہاں کا پروگرام ہے؟